میرے سپورٹ کر دیجیے، میں ان کی حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم رکھنے والا بھی۔ یوسف نے کہا کہ اب جتنے ملک کے خزانے ہیں یہ میرے سپورٹ کر دے، میں ان کی حفاظت بھی کروں گا اور علم بھی رکھتا ہوں۔ اس طرح ہم نے سرزمین مصر پر یوسف کے اقتدار کی راہ ہموار کی۔ یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے پاس حاضر ہوئے۔ یوسف نے ان کو پہچان لیا، مگر وہ بھائی اس سے ناآشنا تھے۔ یہ قحط کا وقت تھا، یہ بھائی غلہ لینے آئے تھے جو یوسف علیہ السلام تقسیم فرماتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ پھر آؤ تو اپنے سوتیلے بھائی کو بھی لانا، دیکھو ہم کیسے پیمانہ بند کر دیتے ہیں۔ یہ سوتیلا بھائی یوسف کا سگا اکلوتا بھائی تھا، اور اگر تم اپنے ساتھ سوتیلے بھائی کو نہ لائے تو مت آنا۔ انہوں نے کہا ہم والد کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور جب وہ جانے لگے تو یوسف نے ان کے گلے کے عوض دی گئی رقم ان کے گلے میں چپکے سے واپس رکھ دی جو وہ رقم لے کے آئے تھے۔ یہ انہوں نے اس لیے کیا کہ گھر جا کر اس رقم کو جب بھی وہ پائیں گے تو احسان مند ہو کر پھر ضرور آئیں گے۔ دیکھو یہ فہم ہے، یہ علم ہے۔ برادران یوسف نے باپ سے یہ سارا ذکر کیا تو اس نے کہا کہ میں پہلے تم پر اعتماد کر کے دیکھ چکا ہوں، اب برادر یوسف کو نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے کہا اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم غلہ لے کے آئیں گے، ورنہ وہ غلہ نہیں دیں گے، اور ہم بھائی کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ پھر جب انہوں نے سامان کھولا اور گلے میں اپنی ہی رقم کو دیکھا کہ موجود ہے تو پکار اٹھے کہ دیکھیں اس نے ہمارا مال بھی ہمیں واپس کر دیا، اور ہمیں اور کیا چاہیے؟ اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد بھی لے کر آئیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے۔ پھر بھی باپ نے انکار کیا اور کہا کہ تم اللہ کے نام پر مجھ کو پیما دو کہ اسے میرے پاس لے کر ضرور واپس آؤ گے۔ جب یہ اپنے والد کی نصیحت کے مطابق مختلف دروازوں سے مصر میں داخل ہوئے تو یوسف نے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں ہی تمہارا کھویا ہوا بھائی ہوں، اب تو غم نہ کر۔ جب ان کا سامان لدوایا گیا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں قیمتی پیالہ رکھوا دیا، اعلان کیا کہ پیالہ گم ہو گیا ہے، اس لیے تمام سامان کھولے جائیں تاکہ چور کا پتہ چل سکے۔ جب سامان کھولے گئے تو بادشاہ کا پیمانہ جو ہے اس کے بھائی کے سامان سے نکلا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو پیالہ تھا وہ اس کے بھائی کے سامان سے نکلا۔ ملک کے قانون کے مطابق چور کو یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا گیا، اور اس طرح یوسف نے اپنے بھائی کو اپنے پاس اس تدبیر سے ٹھہرا لیا کہ اس کے بھائیوں نے یہ دیکھ کر اسے کہا کہ اس کے چوری کرنے سے ہمیں کوئی تعجب نہیں ہوا کیونکہ اس کا بھائی بھی چور تھا۔ یہ دیکھو خونی رشتوں میں اگر خلوص ہوتا یوسف نہ بکتا مصر کے بازار میں۔ یہ سن کر یوسف کو بہت دکھ ہوا، لیکن وہ خاموش رہا اور زیرے نہ کہا کہ تم لوگ میرے منہ پر جو الزام لگا رہے ہو اس کی حقیقت میرا اللہ ہی جانتا ہے، میں چور کب تھا۔ انہوں نے واپس جا کر باپ سے کہا کہ آپ کے صاحبزادے نے چوری کی اور بستی والوں کی گواہی دلوائی۔ باپ نے کہا دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا۔ اب دیکھو اب تمہارے نفس نے پھر چالاکی کی، تمہارے وہی بات ہے کہ تمہارے اندر شیطانی حرکت جو ہے اس نے پھر تمہیں پھسلا دیا اور تم نے پھر میرے لیے ایک دلیل لے۔ اچھا میں اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی صبر کروں گا۔ کیا بعید کہ اللہ ان سب سے مجھ کو لا ملائے، وہ سب جانتا ہے، اس کی کام حکمت پر مبنی ہے۔ پھر وہ یوسف علیہ السلام کو یاد کرنے لگا، اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی۔ اس کے بچوں نے کہا کہ آپ یوسف کے غم میں اپنے آپ کو گلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں کرتا، میں تو اللہ سے اس کی فریاد کرتا ہوں، اپنا دکھ بانٹتا ہوں اللہ سے جو واقف بھی ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ جیسا میں واقف ہوں۔ تم نہیں ہو جاؤ، جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی ٹو لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اس سے صرف کافر مایوس ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تو اپنے بندوں کو تشفی بھی دیتا ہے، تسلی بھی دیتا ہے۔ جب یہ جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کی کہ اے سردار با اختیار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ دے دیں اور ہم کو خیرات دے دیں، اللہ خیرات دینے والوں کو بڑا اجر دیتا ہے۔ یہ سن کر یوسف سے نہ رہا گیا، اس نے کہا تمہیں علم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جبکہ تم نادان تھے؟ وہ چونک گئے اور بولے کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، جاؤ میری یہ قمیض لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر رکھ دو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی
اور وہ اپنے اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ جب یہ قافلہ کنعان پہنچا تو ان کے باپ نے کہا کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ گھر والے کہنے لگے آپ اسی پرانے خبط میں مبتلا ہیں، لیکن خوشخبری لانے والوں نے یوسف کی قمیض یعقوب کے منہ پر ڈال دی اور اس کی بدائی یکا یک واپس آ گئی۔ تب اس نے کہا میں نہیں کہتا تھا کہ جو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے؟ سب بول اٹھے ابا جان ہمیں بخش دیجئے، ہم واقعی خطا کار تھے۔ اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کا درخواست کروں گا اور وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم والا ہے۔ پھر سب لوگ اسے لے کر یوسف کے پاس پہنچے اور یوسف نے باپ کو اپنے تخت پر بٹھا لیا۔ یوسف نے کہا ابا جان یہ ہے میرے خواب کی تعبیر، میرے رب نے مجھ پر احسان کیا اور مجھے قید خانے سے نکالا، آپ کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملا دیا۔ میرا رب غیر محسوس طریقے سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ حلیم و حکیم ہے۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہاں پہ اللہ نے یہ بات کہی، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو تم پر وحی کر رہا ہوں۔ زمین اور آسمانوں میں کتنی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے ہیں، لیکن ذرا توجہ نہیں کرتے۔ ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ مطمئن ہے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا انہیں کبھی نہیں دبوچے گی یا ان کی بے خبری میں قیامت کی گھڑی پہ نہ آ پڑے گی؟ ان سے صاف کہہ دو میرے نبی کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں، میں تو مبین ہوں، میں تو نور ہوں، اس لیے کہ اللہ نے مجھے دنیا میں رشد و ہدایت کا نور بنا کے بھیجا ہے اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک شریک کرنے والوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ فرماتا ہے ہم نے تم سے پہلے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب انسان ہی تھے، وہ اپنی بستیوں کے رہنے والے تھے اور انہی کی طرف ہم نے وہی بھیجتے رہے۔ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان کی بات مان کر تقوی کی روش اختیار کی۔ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہتے تھے مگر لوگوں نے نہ سنی۔ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا تو یکا یک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ وہ بولتے رہے، کہتے رہے، سمجھاتے رہے، لوگوں نے نہیں مانا۔ پیغمبر بھی تھک گئے، کہنے لگے اب کیا ہوگا؟ جب نوح علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے نا کہ رب انی مغلوب فانتصر، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اور جب عام پڑھتے ہیں تو رب انی مغلوب فانتصر، اس میں ایک باریک فرق ہے، بہت ہی گہرا فرق ہے۔ جب دل دکھتا ہے، رنج اٹھتی ہے، دل دھڑکتا ہے، اللہ سے لو لگ جاتی ہے، جب دماغ، دل، سوچیں، خیال اللہ کی طرف مکمل ہو جاتی ہیں، ہر طرف سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب میرا کوئی نہیں، اللہ ہی اللہ ہے، تو پھر وہ کہتا ہے رب انی مغلوب فانتصر۔ یہ جو انی کا لفظ ہے نا، یہ دل کے اندر سے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، دل کی بہت ہی اندر سے یہ آواز جب نکلتی ہے تو رب آدمی کہتا ہے رب انی مغلوب فانتصر، بس میرے اللہ میں بہت لاچار ہوں، میں ٹوٹ گیا ہوں، میں ضعیف ہو چکا ہوں، میں ختم ہو چکا ہوں، میری طاقت ختم ہے، میں قوت سے چلا گیا، اب مجھے نصرت تو دے گا، میرا مددگار تو ہوگا۔ یہ جب گہرائی میں جاتا ہے تو رب انی مغلوب فانتصر، نوح نے اس طرح دعا کی تھی۔ جب ہم کہتے ہیں لغت کے حساب سے تو ہم کہتے ہیں رب انی مغلوب فانتصر، تو رب انی مغلوب فانتصر لغت کے حساب سے صحیح ہے، مگر اس کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے۔ دیکھیں نا، دونوں ٹھیک ہے، فرق دونوں میں نہیں ہے، لیکن اب یہاں محسوسات کا فرق ہے، بیانات کا فرق ہے، کہنے کا فرق ہے، مانگنے کا فرق ہے، یہ بات اصل میں ہے، بات اور کوئی نہیں ہے۔ انی انی فرق نہیں ہے۔ انی میں یہ ہو جاتا ہے انسان ٹوٹا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اب میرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ انی میں یہ ہے کہ ایک معمولی لچک ہے، رب انی مغلوب فانتصر، ایک معمولی ہے، نرم ہے، میرے اللہ میں کمزور ہوں، لاچار ہوں، میری مدد فرما دے۔ بہرحال یہ بیچ میں ایک بات آ جاتی ہے، میں کبھی کبھی یہ بات کر لیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ اللہ ہم سب کو ہدایت فرمائے اور ہمیں بشارتیں عطا فرمائے، خوشخبریاں عطا فرمائے اور ہمیں نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جس میں لالچ نہ ہو، طمع نہ ہو، شہرت نہ ہو، دولت نہ ہو، عزت نہ ہو۔ ہمیں نہیں چاہیے کسی کی عزت، یہ ذہن میں نہیں۔ جائیں گے تو اللہ کے لیے، بیٹھیں گے تو اللہ کے لیے، اٹھیں گے تو اللہ کے لیے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب تم یہ تین کام میرے لیے کرو گے، جہاں جاؤ گے میرے لیے جاؤ گے، جہاں بیٹھو گے میرے لیے بیٹھو گے، جہاں سے اٹھو گے میرے لیے اٹھو گے، تمہیں لوگوں سے نہیں غرض، تو پھر تین کام میں بھی تیرے لیے کروں گا، تیرے دل کو بیدار کر دوں گا، تیرے نفس کو غلام کر دوں گا، اور تیری روح کو اپنے دربار میں بلا ٹوک، بلا رکاوٹ اجازت ہوگی، جب وہ آئے گی کچھ بھی مانگے گی میں تیری دعا قبول کروں گا۔ یہ کمال ہے، یہ مقام معرفت ہے، یہ مقام عرفانیت ہے۔ جب آدمی عرفانیت کی سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے جاتا ہے تو عرش معلیٰ تک پہنچ جاتا ہے، سدرۃ المنتہا سے آگے چلا جاتا ہے۔ تو
تو پھر اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہیں ہوتے. اس لیے کہ یہی تو اصل زندگی ہے. چلیں آتے ہیں اصل موضوع کی طرف. آپ اس توجہ سے سنیں, بہت ہی اعلیٰ یہ قصہ ہے, بڑا عبرت والا ہے اور بڑا پیار والا ہے. اس کے اندر بڑی محبتیں ہیں اور اس کے اندر بڑا سبق ہے. اس میں آپ کو ہر چیز بتا رہے ہیں. جیسے اس سے پہلے میں نے کہا نا کہ اللہ نے فرمایا, اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, یہ غیب کی خبریں جو میں تمہیں دے رہا ہوں تو وہی کے ذریعے دے رہا ہوں, تم اس سے باخبر نہیں تھے. کم از کم مجھ کو میرے مقام تک تو رکھو نا لوگوں. اب میری صفتوں کو اس طرح تو نہ بانٹو نا, مجھ کو میرے مقام تک تو رہنے دو نا. مجھے خالی ایک بالائے طاق پہ رکھ کے بھول تو نہ جاؤ نا کہ میری ہر چیز تم نے لوگوں میں بانٹ دی. میں نے کہا نا, اللہ کہتا ہے میری 3 چیزوں کا مجھ سے وعدہ کرو. جو 3 چیزیں ہیں یہ کسی اور کو نہ دو. ایک تو یہ کبھی میرے احسانات کو نہ بھولنا, اے بندے میرے احسانات کو کبھی نہ بھولنا, میں ہی تمہارا محسن ہوں. نمبر 2, کبھی میری بات کو سمجھنے میں غلطی نہ کرنا, اس میں تعویلیں نہ نکالنا, تعریفیں نہ کرنا, بات کو توڑنا موڑنا مت, کسی کی باتوں میں نہ آنا. سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں, کتاب بھیجیے, آسان ہے. آج میں بول رہا ہوں, کوئی مشکل بات تو نہیں بول رہا نا, قرآن سے بول رہا ہوں. آپ دیکھ لیں یہ قرآن بھی ہے, میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں, سادی بول رہا ہوں, آپ کی زبان میں بول رہا ہوں. میں نے تو کوئی مشکل عربی نہیں بولی, کوئی لغت کے حساب سے میں نے کوئی مشکل الفاظ نہیں بولے. جہاں تھوڑی چھوٹی موٹی بات آتی ہے آپ کو سمجھا دیتا ہوں, وہ بھی اللہ توفیق دیتا ہے. میں تو بڑا حکیم ہوں, وہی بتاتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں, میں نے تو کوئی غلط بات نہیں کی. تو وہ کہتے ہیں میری بات کو سمجھنے میں کبھی غلطی نہ کرنا. تیسری بات جو اللہ اہم طریقے پہ بیان کرتا ہے, میرا معاملہ کسی اور کے سپرد نہ کرنا. اے بندے میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں, تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں, تو میرے بہت قریب ہے. میں نے تو تجھے پیدا کیا, خلق کیا, میں تو تجھے بہت چاہتا ہوں, میں تجھے بہت پیار کرتا ہوں. میرا معاملہ کسی اور کو نہ دینا. اگر میں مشکل کشا ہوں تو کوئی اور نہیں ہے, میں اگر حاجت روا ہوں تو کوئی اور نہیں ہے. میں مولا ہوں, حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا. میں مولا ہوں تو پھر کوئی اور نہیں ہے. دیکھو نہ بناؤ کسی اور کو مولا, میں ہی مولا ہوں. میں آقا ہوں, میں رب ہوں, میں خالق ہوں, کسی اور کی طرف نہ جانا. میرے پاس 3 صفتیں ہیں, یہ کسی کے پاس نہیں ہے. میں علام الغیوب ہوں, غیب کا علم میرے پاس ہے. میں ستار العیوب ہوں, میں کسی کے ماتھے پہ اس کے عیب نہیں لکھتا. میں غفار الذنوب ہوں, میں لوگوں کے گناہوں کو بخشنے والا ہوں اور کوئی نہیں ہے. صرف گناہوں کو میں ہی بخشنے والا ہوں, کسی اور کے پاس نہیں ہے. دعا کرے, ہاں میں نے جو شفاعت کا بات کہی ہے, یشفعوا عندہ الا باذنہ, اور وہ میرے پاس اختیار ہے. اب میں کس کی دعا سنتا ہوں؟ اگر ایک شخص نے دعا کر لی کہ میرے اللہ یہ گناہگار ہے اس کو بخش دے, میری مرضی ہے, میرے اذن میں ہے کہ میں اس کی یہ دعا سنتا ہوں, اس کو بخشتا ہوں. لیکن وہ بھی زندہ آدمی ہو, موجود ہو. انبیاء کی کتنی دعائیں اللہ نے سنی, ہر دعا کو سنا. آج بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو سنا ہے, ان کی دعا کو قبول کیا کہ آج ہم پہ عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں یہ شفاعت ہے نا, جب دنیا سے چلا جانے کے بعد تو شفاعت کا تصور ہی نہیں ہے. اب مردہ کے اندر قبر سے آوازیں نکالے گا, دعائیں کرے گا. تو بہرحال ان باتوں کو سمجھنے کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے. تو بہرحال چلتے ہیں. اللہ فرماتا ہے نبی تم سے پہلے جو پیغمبر ہم نے بھیجے تھے وہ سب انسان ہی تھے اور اپنی بستیوں میں ہی رہنے والوں میں سے تھے, اور انہی کی طرف ہم نے وہی بھیجی. یقیناً آخرت کا کار ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ان کی بات مان کر تقوی کی روش اختیار کی. پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ مدتوں نصیحتیں کرتے رہے, لوگوں نے نہ سنی. اور جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے, لوگوں نے سمجھ لیا کہ ان سے تو جھوٹ بولا گیا تھا, یہ تو واقعی تو خود بھی چپ ہو گئے, تو یک ہماری مدد میرے پیغمبروں کو پہنچ گئی. پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں, اور مجرموں پر سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا. اگلے لوگوں نے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت کا سامان دیکھا ہے, اور جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں, یہ جھوٹی باتیں نہیں ہیں, اور اس میں کوئی ایسا مبالغہ نہیں ہے, اس میں کوئی مغالطہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی جو کتابیں آئی ہیں یہ ان کی تصدیق کر رہی ہے. ہر چیز میں تفصیل موجود ہے, ہدایت موجود ہے, رحمت موجود ہے, اور اس میں جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے اس میں سبق ہے. لہٰذا دیکھیں آپ لوگ بھی اس سے سبق لیں. یہ سورۃ یوسف تھی جس میں اللہ نے بڑی تفصیل سے, بڑے احسن طریقے سے عبرت بھی دی, سبق بھی دکھایا آپ لوگوں کو. اس میں توحید کا درس بھی دیا, آپ لوگوں کو زندگی کے مسائل بھی سمجھا دیا. اور یہ سورۃ یوسف ایک بہت اول العزم پیغمبر کی نصیحت سے پر داستان بھی ہے. لہٰذا اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق اللہ آپ کو عطا فرمائے, اور عمل کرنے کی کوشش کریں. ان کو صرف قصے سمجھ کے مزے لے کے خالی واقعہ نہ سنیں, اس کے اندر بہت سبق ہے. لیکن یہ صاحب فہم کے لیے, صاحب علم کے لیے نہیں, صاحب تعلیم کے لیے نہیں. وہ تو صرف علم کے طور پہ رٹا لگا لیتے ہیں. صاحب تعلیم تو صرف تعلیم کے لیے پڑھ لیتے ہیں. یہ صاحب فہم و فراست کے لیے, صاحب عقل کے لیے, صاحب ذکر کے لیے, صاحب فکر کے لیے, صاحب مدبر کے لیے, تدبر کرنے والوں کے لیے. لہٰذا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ.